مولانا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. رحمت کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ تو ہے, اور یہ جو اسپیشلی جو عشرہ ہوتا ہے یہ رحمت کا ہے. اب آلموسٹ نکل گیا, تمام دیکھنے والوں کو کوئی ایسی بات بتانا چاہتے ہیں, کوئی ایسا کلام جو وہ پڑھے اور وہ اللہ کے بہت قریب ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. رحمت کا مہینہ ہے اور رحمت کا عشرہ ہے. اس حوالے سے یہ بات تو زبان زد عام و خاص ہے, سبھی کہتے ہیں کہ رحمت کا عشرہ ہے, لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اس میں, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ انسانوں کے لیے رحمت کا مہینہ ہے, یعنی انسانوں کو اس مہینے میں رحیم و کریم ہونا چاہیے. جیسا آپ نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا, الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ اللہ تعالیٰ جو رحم فرماتے ہیں وہ رحم کرنے والوں پر ہی فرماتے ہیں. بالکل. جو کسی اور پر رحم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرتے. اللہ کے رحم کے مستحق وہی ہے جو دوسروں پر رحم کرتے. اور زمین والوں پر رحم کرو, عرش والا تم پر رحم کرے گا. پھر اس میں انسان بھی آتے ہیں, اپنے اہل و عیال بھی آتے ہیں, دوست احباب بھی, مسلمان بھی, غیر مسلم بھی, سب بنی آدم انسان ہے, بلکہ جانور بھی, جیسے آپ نے ایک حوالہ دیا. ان سب پر رحم ہم نے کرنا ہے. اور رحمت کے مقابلے میں غصہ غضب ہے, تو غضب نہیں آنا چاہیے, غصہ نہیں آنا چاہیے. رقت قلب, رحمت کا معنی کیا گیا رقت قلب, دل کی نرمی, اور اس نرمی کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ احسان لوگوں کے ساتھ کرے. اسی طرح یہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے. اللہ کی رحمت کیا ہے, یعنی اللہ کی عنایت کا مہینہ ہے, اللہ کی مہربانی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ جب رحم فرماتے ہیں تو انسانوں کو عطا کرتے ہیں. جنت میں بھی لوگ جائیں گے تو اللہ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے جائیں گے, اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا, ما من احد يدخل عمله الجنہ, کوئی بھی نہیں ہے جو جنت میں, کوئی بھی نہیں, یعنی حتیٰ کہ انبیاء بھی نہیں جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت جا سکیں گے. صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ, آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جائیں گے, یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے. فرمایا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمہ وفضل, کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ پر رحم فرمائیں گے تو میں جنت جا سکوں گا. تو جنت میں جانا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکے گا. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی جتنی آتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. اب اللہ کی رحمت کو لینا کس طرح ہے, اس کے لیے بہت ساری آیاتیں ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 200 آیاتیں رحمت سے متعلق ہے. میں چند کا ذکر کر دیتا ہوں. ایک ہے احسان, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, جو احسان کرنے والے ہیں انہی کو اللہ کی رحمت ملتی ہے. احسان میں پھر وہ ساری نیکیاں, ساری بھلائیاں آتی ہیں کہ انسانیت کے ساتھ احسان ہو, بھلائی ہو, ان کی مدد ہو, نصرت ہو. اچھا, دوسری چیز کیا ہے کہ ایمان ہو, ایمان کے بغیر اللہ کی رحمت نہیں ملتی. ہجرت ہو, اور ہجرت میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی ملک کو چھوڑ دے, اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگیوں کو چھوڑ دے. المہاجر من ہجر سخط اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے. مولانا صاحب آپ نے بات کی احسان کی, ہاں میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی, آپا ہم لوگ احسان کرتے ہیں, ایسی بات نہیں, ہم مدد بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم جب ہمیں غصہ آتا ہے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جتا دیتے. کہ میں نے دیکھو اس دن اسپیشلی میں بات کر رہی ہوں ہمارے گھر میں جو ملازم کام کرتے ہیں ان پہ, کہ دیکھو میں نے تمہاری تنخواہ نہیں کاٹی ہے, یہ نہیں کیا, تم میرے ساتھ یہ کری ہو, تو وہ مطلب ہم وہ اللہ کو ناپسند ہے چیز, یا انسان کیا وہ احسان ضائع ہو گیا, ہمارا نیکی ضائع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروردگار عالم ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفیض ہونے کا موقع عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. آپ کا موضوع بڑا خوبصورت ہے, اس لیے کہ رحمت پروردگار عالم کا تذکرہ ہو رہا ہے عشرہ رحمت ماہ رمضان مبارک میں. اور جب عشرہ رحمت کی بات ہو رہی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کیا کرتے ہیں, جس میں پروردگار عالم کی صفت رحمانیت کا بھی تذکرہ ہے, صفت رحیمیت کا بھی تذکرہ ہے. رحمان وہ دنیا میں ہے, رحیم وہ آخرت میں ہے. تو جب ہم رحمان اور رحیم کی بات کیا کرتے ہیں, آپ نے احسان کرنے کی بات کی, تو یقیناً واللہ یحب المحسنین, پروردگار عالم احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے, دوست رکھتا ہے. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک دسترخوان پر موجود تھے, اور اشراف عرب, معززین عرب کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی, اور ایک غلام جو تھا وہ دسترخوان پر کھانے چن رہا تھا. اور جب وہ جرید عرب میں ایک ڈش ہوتی ہے جو کہ گوشت
کی ڈش ہوتی ہے جس میں کثیر تعداد میں شوربہ مقدار میں موجود ہوتا ہے. تو وہ شوربے کا بڑا سا پیالہ امام کے قریب سے رکھنے لگا. اچھا جب قریب سے رکھنے لگا تو روبے امامت سے اس کے ہاتھ تھرا گئے. جب اس کے ہاتھ تھرا گئے تو وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا اور امام کے فرق مبارک پر بھی کچھ چھینٹے آئے اور امام کے لباس پر بھی کچھ چھینٹے آئے. امام نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس نے کہا کہ الکاظمین الغیظ. ظاہر ہے وہ خانوادہ امامت کا پلا ہوا غلام تھا اور وہ ان کی ادائیں جانتا تھا کہ یہ قرآن کی آیتوں میں کلام کرتے ہیں, اس گھر میں قرآن کی آیتوں میں کلام کیا جاتا تھا. اس نے کہا الکاظمین الغیظ. امام نے برجستہ فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا. اس نے فوراً کہا کہ وافینا عن الناس, جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں نے تیری خطا کو معاف کر دیا. اس نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین, پروردگار عالم احسان کرنے والوں کو دوست اور محبوب رکھتا ہے. ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا. یہ اتنا بڑا احسان کا ہمیں واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی. نہ صرف غلطی کو معاف کیا بلکہ انعام سے بھی نوازا. اس کے ساتھ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے نور رحمان عشق رمضان.